بنیادی بات جو سید اختر سیال مرحوم کے حوالے سے ہے کہ وہ ایک سیلف میڈ انسان تھے. تو ان کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں کہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی موت تک کا جو سفر ہے، انہوں نے ایک انسانیت کے حوالے سے اپنا پیغام دیا ہے. ہمگیر جو ان کی شخصیت تھی تو ان کی لکھتیں جو ہیں وہ بھی ہمگیر ہیں. ہمیں وہ نظر آتی ہیں کہ وہ بہت ہی دور تک سوچنے والے انسان تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کی ابتدا اگر ہم دیکھیں تو وہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے ایک نوکری سے کی. وہ بیسیکلی ایک انجینئر تھے، لیکن انہوں نے یہ تمام چیزوں کو چھوڑا، بلکہ وہ ان کو ایک اچھی خاصا وہاں پر ایک پروٹوکول مل رہا تھا کہ وہ پبلک ہیلتھ میں ایز اے انجینئر وہاں پر بھرتی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھی. نوکری کو جب چھوڑتے ہیں تو وہ پھر کتابوں کی طرف آتے ہیں، اور انہوں نے یہاں پر دیرہ سندھ کنارے کے حوالے سے اپنی کتابیں لکھی، اور ان کی تمام کتابوں کو اکادمی ادبیات کی طرف سے یا ادب اور ثقافت کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس سے ملے. اور ان کی زندگی ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک ایسا راستہ ہے جس پر چل کر آپ بہت سے لوگوں کی مشکلات کو فیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ فیلنگز ہیں، ان کے یہ احساسات ہیں، ان کے یہ جذبات ہیں. جو ان کی یہ کتاب ہے رنگولی، جس پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر 15 افسانوں پر مشتمل ایک کتاب ہے. اور یہ افسانے انہوں نے جو پوری ہماری دنیا میں، چاہے آپ برصغیر ایشیا کو دیکھ لیں، آپ امریکہ کو دیکھ لیں، آپ افریقہ کو دیکھ لیں، آپ یورپ کو دیکھ لیں، آپ جو ہے ادھر عرب کنٹریز کو دیکھ لیں، تو جتنے بھی یہاں پر لکھاری ہیں ان کے ہم اثر یا ان سے پہلے جو گزرے ہیں، تو انہوں نے جو افسانے لکھے ہیں بیسیکلی ان افسانوں کو انہوں نے سرائکی میں ٹرانسلیٹ کیا، اور پھر اس کتاب کی صورت میں اس کو رنگولی کا نام دیا، کیونکہ اس میں پوری کائنات کے رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور جب ہم ان افسانوں کو پڑھتے ہیں تو ان افسانوں کے حوالے سے ہمیں وہ رنگ اس کتاب میں ہر جگہ پر نظر آتے ہیں. تو اگر ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر لکھاری کی فیلنگز ایک جیسی ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے لوگ جو ہے لینڈسکیپ کے حوالے سے لکھتے ہیں، وہ دریا کے حوالے سے لکھتے ہیں، وہ پہاڑ کے حوالے سے لکھتے ہیں، وہ پھولوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، وہ پرندوں کے حوالے سے لکھتے ہیں. تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں کے لوگ بھی اسی انداز میں سوچتے ہیں. اگر لوگ یہاں پر اپنی بھوک کے حوالے سے لکھتے ہیں، یہاں پر اپنی محرومیوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، تو یہاں پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ جو لکھاری ہے اس کی سوچ، چاہے وہ یہاں پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان میں بیٹھا ہے یا وہ کہیں دور دراز دنیا کے کسی حصے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی فیلنگ، اس کے جذبات، اس کی سوچ ایک جیسی ہے، اور وہ اپنے وسیب اور اپنے علاقے کے حوالے سے ویسے ہی سوچتا ہے جس طرح ہم سوچتے ہیں. تو ان میں بنیادی طور پر اگر ہم اس مماثلت کو دیکھیں تو یہ ہمیں بڑی ہی کلیئر یہاں پر نظر آتی ہے. اس رنگولی میں بھی یہ ہمارے جیسے جو نئے لکھاری آتے ہیں، جو لکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں ایک میسیج ہے کہ بھائی تم جب لکھو گے تو ایک ہمارا ہے یہاں پر کمپٹیشن، ایک ہے ہمارا پوری دنیا میں کمپٹیشن. تو اس لیے سید اختر سیال سے ہم نے یہ رنگولی لکھی کہ انٹرنیشنلی لوگ کس طریقے سے لکھتے ہیں. ہم امریکہ نہیں جا سکتے، ہم ارجنٹائن نہیں جا سکتے، ہم مصر نہیں جا سکتے، ہم میکسیکو نہیں جا سکتے، لیکن اس کی جو لکھت انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام تھا. سرائیکی میں اس طرح کا کام نہیں ہوا تھا. تو یہ وہ کام ہے جس سے آپ اپنے آپ کو جج کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میری اس وقت کی جو لکھائی ہے، میں جو لکھ رہا ہوں، اور انٹرنیشنلی جو لوگ لکھ رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے. تو یہ ایک انالیسس ہے، یہ ایک آپ کمپٹیشن میں آپ جاتے ہیں کہ اچھا وہ اس طرح لکھتے ہیں تو پھر ہم بھی اسی طریقے سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بعض اوقات ہماری چیزیں جب ان کی طرف جاتی ہیں تو وہ بھی. لیکن ایک بات میں نے آپ کو شروع میں بھی کہی کہ یہ سملیرٹیز جو ہے نا بڑی عجیب ہیں، کہ یہاں کا انسان اور وہاں کا انسان حالات مختلف ہیں، معاشی طور پر وہاں پر زبان کے لحاظ سے، مذہب عقیدے کے لحاظ سے لوگ مختلف ہیں، لیکن سوچ کا جو انداز ہے وہ سب کا ایک جیسے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ عالمگیریت ہے
یہ آفاقی سوچ ہے کہ جب بھی محرومی آتی ہیں تو لوگ ایک جیسا سوچتے ہیں، جب بھی خوشیاں آتی ہیں تو لوگ ایک جیسا سوچتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی اس میں رنگولی میں جو ہے چیز ہے. میں مثال کے طور پر ان کا ایک افسانہ ہے جیک کا، جو امریکن سے، اس کو انہوں نے نام دیا مچ سریکی میں. تو اس میں تھوڑا سا آپ کو اس کی کچھ لائنیں پڑھ کر سناتا ہوں. ڈی ابھرا تا پالے دی کوہیڑ نال ہئی، بھلا کچھ سوجلا تھیے تا اون چپیروں دید بھوائی، تے سیر سٹ کے پرانی پہاڑی راہ تے ٹر پیا، کھرا نکل آیا ہئی، بھلا آسمان تے سیج جرڑا ہویا ہئی، او آنڈ گوانڈ مونج تے سنگٹ وات ہئی، بھلا لگدا ہئی جو پدھیڑوں کو ایندی پرواہ کوئی نہ ہئی، او این روت بعد دا ہیلک ہئی. دیکھیں انگلش میں جب ہم کہیں پر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کول بریز، ٹھنڈی ہوا کے حوالے سے. یہاں پر اگر دیکھیں تو انہوں نے اس کو کتنے نام دیے ہیں سریکی میں. انہوں نے اس کو کوہیڑ کا نام دیا ہے، اس نے اس کو پالا کا نام دیا ہے، اس نے اس میں اس کو جرڑ، ٹھنڈ، ککر، ٹھڈ. تو یہ سارے نام میں سمجھتا ہوں یہ ایسی چیزیں ہیں جو آنے والے لوگوں کے لیے سریکی زبان ایک وسعت کا پلیٹ فارم آپ کو مہیا کر رہی ہے. بہت سے لوگ اس کی شخصیت کو ایک زبان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ جی وہ سریکی. تو میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، اس نے سریکی میں اپنا کام کیا، لیکن اس نے کبھی بھی کسی اور زبان بولنے والے کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کی، کیونکہ جس کے اندر یہ ایک پر تشدد ذہنیت نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ ان چیزوں کی طرف بھی نہیں آئے گا. اس میں اس قسم کی جنگ و جدل کی صورتحال اس نے کہیں پر بھی اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا، حالانکہ دنیا میں یہ چیزیں ہیں، لیکن وہ چونکہ امن کا داعی تھا، وہ امن چاہتا تھا، وہ تمام اقوام کے درمیان ایک خوبصورت امن سے رہنے والے وسوں وسیب یا اس کو جو بھی آپ خطہ کہیں اس کا وہ علمبردار تھا. تو اس لیے وہ چیزیں یہاں پر آپ اس طریقے سے نظر نہیں آتی. جی محرومیوں کا جس طرح میں نے کہا کہ وہ اظہار اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جگہ وہاں پر جس طرح مسمار ہو جاتی ہیں، ویران ہو جاتی ہیں. تو ان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو چیزیں سید اختر صاحب کی زندگی میں ہم نے دیکھی جو ہم ان کے ساتھ رہتے تھے. تو ایک تو وہ جو ویرانہ تھا، ویرانے کے اندر بھی وہ خوبصورتی کو تلاش کرتا تھا. اس افسانے میں بنیادی طور پر جو اس کا میں اگر جسٹ ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ اس ویرانے میں بھی آبادی کو دیکھتا تھا. لوگ ویرانے کو ویران نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ ویرانے کو آباد نگاہوں سے دیکھتا تھا. اور اس میں یہ ایک خصوصیت تھی کہ جب وہ ان چیزوں کو لکھتا تھا یا ان کو ڈھالتا تھا شاعری کی شکل میں، نظموں کی شکل میں یا وہ افسانوں کی شکل میں، تو وہ چیزیں جو بظاہر ہمیں ویران نظر آتی تھیں وہ اس طریقے سے ویران نہیں ہمیں بھی نہیں لگتی تھیں. لیکن جب ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا خوبصورت انسان تھا کہ جو بجھی ہوئی آپ کی راکھ ہے، جو نا امیدی ہے، وہ نا امیدی کو امید میں بدلنے والا شخص تھا.